اولیاء کرام کی کرامتیں. اچھا بعض اوقات پھر یہ بھی ذہن میں آتی ہے بات کہ کرامتیں اتنی سناتے ہیں، اولیاء کرام کی باتیں سناتے ہیں، تو کرامت کہاں سے آ گئی؟ چلے میں آج انشاءاللہ یہ کنفیوژن بھی آپ کی دور کر دیتا ہوں کہ کرامت جو ہے اس کا ثبوت قرآن میں کئی مقامات پر موجود ہے. کہتے ہیں نا ریفرنس کے ساتھ بات کرو مولانا صاحب، چلو آج میں ریفرنس کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں، حوالے کے ساتھ بات کر لیتے ہیں کہ قرآن پاک میں کہاں کہاں کرامتوں کا ذکر ہے. حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ کریم کے نبی تھے، مگر ان کی اولاد نہیں تھی اور بڑے کمزور ہو گئے تھے، عمر بھی بڑی ہو گئی تھی. برسوں سے ان کے دل میں بیٹے کی تمنا تھی. بار بار انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اولاد نرینہ کے لیے دعا بھی مانگی، مگر خدا کی شان نیازی کہ اتنی دعائیں ہوئیں مگر انہیں بیٹا نہیں ملا. اچھا میں یہاں رک جاتا ہوں. حضرت زکریا کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں. کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ بیٹا چاہیے، اور برسوں گزر گئے بیٹا نہیں ملا. ہماری 1 سال کوئی دعا کر لیں، 6 مہینے دعا کر لیں، دعا پوری نہ ہو تو اللہ سے ہی ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ پر ہی بدگمانی، یا اللہ دعائیں مانگ رہا ہوں، کعبے پہ جا کے دعا کی، اور جناب میں نے مدینے میں دعا کی، میں مزارات پر دعا کرنے گیا، بزرگ سے دعا کروائی، میری دعا ہی قبول نہیں ہوتی، اللہ میری سنتا ہی نہیں ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ. تمہاری میری اوقات کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہیں مگر صبر ہے، شکر ہے، اطمینان ہے. یہ جن کی دعائیں لیٹ قبول ہوتی ہیں نا، چلو ان کو بھی ایک مدنی پھول دے دیتا ہوں تاکہ تسلی رہے. اللہ سے بدگمان نہ ہوا کرو، اللہ پر اتنا تو بھروسہ کر لو یار. یہ بات تو یقین سے کہو گے نا کہ اللہ ہماری ماں سے کئی گنا زیادہ چاہنے والا ہے. مانتے ہو نا اس بات کو؟ ایسا ہی ہے نا، ہمارے ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہمارا رب ہے، بلکہ ہمارے ماں باپ کو دینے والا بھی ہمارا رب ہے. لیکن آج اگر ہم اپنے بہت سارے ہمارے بچوں کی خواہشیں ہوتی ہیں جو ہم پوری نہیں کرتے. بچے کا بخار ہو تو اس کو آئس کریم نہیں کھلاتے، بچہ رات کو باہر جانے کی بات کرے، میں پتہ ہے حالات ٹھیک نہیں جانے دیتے، بچہ ایسی چیز مانگے جو میں پتہ ہے اس سے بگڑ جائے گا، ہم نہیں دیتے، ہم منع کر دیتے ہیں. کیوں منع کرتے ہیں؟ بچہ رو رہا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار بچے کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے، یہ دوں گا تو خراب ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا، بگڑ جائے گا. ایسا ہی ہے نا، تمہیں باپ ہو کر پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. اتنا تو بھروسہ کر لو کہ وہ رب نہیں دے رہا، یہی بہتر ہوگا نا میرے لیے. میں دعا کر رہا ہوں، میں رو رہا ہوں، مجھے وہ نہیں دے رہا، تو یہ اطمینان ہو کہ اللہ تو نہیں دے رہا تو یہی میرے لیے بہتر ہے، میں راضی ہوں تیری رضا پر. حضرت زکریا نبی ہیں، دعا کر رہے ہیں، گر گڑا رہے ہیں، بیٹا نہیں مل رہا. اب دیکھو کیا ہوا. جب انہوں نے حضرت مریم کی محراب میں گئے، وہ حضرت مریم عبادت کرتے ہیں. حضرت مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ کی والدہ علیہ السلام. نبی نہیں ہے، عورت تو نبی ہو نہیں سکتی، اس کا مطلب آپ ولیہ ہیں. تو آپ جب حضرت مریم کی محراب میں گئے نا، تو یہ پورا واقعہ قرآن میں کہاں ہے؟ ریفرنس پہلے دے دیتا ہوں. سورہ آل عمران آیت نمبر 37 سے 41 کے درمیان یہ واقعہ موجود ہے. آپ خود قرآن کھول کے پڑھ لیجئے گا. اچھا اب وہ جب گئے تو دیکھا کہ محراب مریم میں پھل آئے ہوئے ہیں، اور پھل وہ ہیں کہ اگر سردیاں ہیں تو گرمیوں کے پھل ہیں، اگر گرمیاں ہیں تو سردیوں کے پھل ہیں. تو آپ نے کہا کہ اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ تو وہ کہتی کہ یہ تو اللہ کی عطا ہے، اللہ کی طرف سے ملتا ہے. اب حضرت زکریا نے کمال کا کہتے نا فیصلہ کیا کہ جب ان کو بغیر موسم کے پھل اس محراب میں مل رہے ہیں، میرا موسم زندگی کا تو بڑھاپے کی طرف چلا گیا ہے، جوانی کا موسم تو چلا گیا، بے موسم ہو گیا ہوں میں، یعنی اولاد کا موسم ایک طرح سے چلا گیا ہے. مگر جب اس محراب میں مریم کو رضی اللہ تعالی عنہا بے موسم کا پھل مل سکتا ہے، تو میں بھی اگر اس محراب میں بیٹھ کر دعا کروں اللہ مجھے اولاد بھی دے دے گا. تو حضرت زکریا اس محراب پہ چلے گئے اور آپ نے جا کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی اولاد کا پھل دے دے. چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی، اللہ کریم نے بڑھاپے میں آپ کو بیٹا عطا فرمایا. اس بیٹے کا نام بھی رب نے عطا فرمایا کہ اے زکریا اس کا نام یحییٰ رکھنا. اور سنو، صرف بیٹا نہیں دیا، صرف نام نہیں دیا، حضرت یحییٰ کو نبوت کا شرف بھی عطا فرما دیا. ہائے ہائے، بہت ساری کنفیوژن دور ہو گئی. بھائی مزار پہ دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر میں بھی اللہ سنتا ہے. کیا ضرورت ہے بازار پہ جا کے دعا کرنے کی؟ بیڈ روم میں دعا کر لو. کیا ضرورت ہے سفر کر کے ادھر جانے کی؟ حضرت زکریا کیوں گئے محراب مریم میں؟ قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے. ارے وہ اللہ کے نبی ہیں، سبحان اللہ. رہتی دنیا کو بتانا ہے کہ جہاں نیک بندوں کے قدم لگ جائیں رب وہاں دعا قبول فرماتا ہے. ارے وہ تو عبادت مریم کی جگہ تھی جہاں خود نبی پاک موجود ہوں، جس روضے میں نبی موجود ہوں، جس قبر میں صحابہ موجود ہوں، ارے جس مزار میں اولیاء موجود ہوں، اگر میں اس کے قریب جا کر دعا مانگوں تو رب دعائیں کیوں نہ قبول فرمائے گا؟
तो पता चला करामत का अलग सबूत मिल गया, और अच्छे और नेक और मुकद्दस हस्तियों की इबादत गाहों, उनकी राह गुजर, उनकी जाए पर इबादत, उनके मज़ार पर जाकर दुआ मांगने का भी हमें सबूत मिल गया। आओ दूसरा सबूत दे देता हूँ, कुरान पाक ही की बात करेंगे। बड़ा मशहूर वाक़या है सूरह कहफ, मशवरा देता हूँ हर जुम्मे को पढ़ा करो, और एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक नूर मिलता है उसे जो सूरह कहफ की तिलावत करता है। आओ नियत करें कि इंशाअल्लाह सूरह कहफ की हर जुम्मे तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। अब सुनो, सूरह कहफ में बहुत प्यारे प्यारे वाक़यात हैं, बल्कि मैं मशवरा दूंगा सूरह कहफ को पूरी तफसीर पढ़ें। आए हाय, मैंने बयानात किए हैं इससे, कभी मौका मिला तो फिर करूंगा। इसमें 3 बड़े कमाल के वाक़यात, तीनों वन ऑफ द अमेजिंग स्टोरी ऑफ कुरान। यानी बंदे की अकल हैरान हो जाती है कि ऐसे भी लोग थे जो 300 साल से ज्यादा गार में सो गए और फिर जिंदा हो गए। असहाबे कहफ का वाक़या। दूसरा वाक़या सूरह कहफ में कौन सा है? हजरत जुल्करनैन का वाक़या है कि वो जनाब पूरी दुनिया का चक्कर लगाया उन्होंने, और फिर याजूज माजूज को किस तरह कैद किया, ये भी कमाल का वाक़या। और तीसरा हजरत मूसा और हजरत खिज़र की जो मुलाकात का वाक़या है। तो कुरान पढ़ते नहीं है ना, इसलिए दुनिया भर की स्टोरियां तो पता है, नबियों के वाक़यात पता नहीं। अब सुनो कुरान क्या कहता है असहाबे कहफ के बारे में। ये 309 बरस गार में सोते रहे, इतना अरसा बेग़िज़ा सोना, फना न होना, ये करामत है। याद रखो असहाबे कहफ नबी नहीं थे, ठीक है। इसके बारे में मुख्तलिफ रिवायतें हैं कि ये नेक लोग थे। अल्लाह करीम कुरान मजीद में 15वें पारे में फरमाता है, सूरह कहफ की आयत नंबर 18 में इरशाद फरमाता है, और तुम उन्हें जागता समझो वो सोते हैं और हम उनकी दाहिनी बाएं करवटें बदलते हैं। आराम कर रहे हैं, करवटें भी बदल रही हैं। और फरमाया, और उनका कुत्ता अपनी कलाइयां फैलाए हुए है गार की चौखट पर। अब इस एक आयत में असहाबे कहफ जो औलिया हैं उनकी 3 करामतें बयान की हैं। कुरान कहता है जागने की तरह अब तक सो रहे हैं, रब की तरफ से करवटें भी बदल रही हैं, उनके जिस्म जमीन नहीं खा रही, उनके बगैर ग़िज़ा के बाकी रहना कैसे हो गया। अरे हमने देखा है कि कोई कौमे में चला जाता है, आज भी दुनिया में हमने देखा कई साल लोग बिस्तर पर पड़े रहते हैं, जिस्म हरकत नहीं करता, मगर जिंदा रखने के लिए ड्रिप लगानी पड़ती है, खाना पहुंचाना पड़ता है, खुराक पहुंचानी पड़ती है। अल्लाह अकबर, 309 साल सोते रहे बगैर ग़िज़ा के, और जब रब का हुक्म आया तो फिर खड़े हो गए। अच्छा, फिर फरमाया तीसरी करामत पता क्या है? उनके कुत्ते का भी अब तक लेटे रहना 309 साल। ये भी कुत्ते की तो करामत नहीं है ना, बुजुर्ग की करामत है। बल्कि सीखने को ये मिला कि अच्छों के साथ अगर कुत्ता भी शामिल हो जाए तो उसके भी वारे निहारे हो जाते हैं। तो हम तो फिर भी इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं। वलियों का साथ हो जाए, नेक लोगों का साथ हो जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। अच्छा जनाब, दूसरा रेफरेंस मिल गया करामत का। अब आओ तीसरा रेफरेंस। आए हाय, वो भी कमाल का वाक़या है। कौन सी कुरान पाक की सूरत है? सूरत है जनाब सूरह नमल, पारा है 19वां। वाक़या है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। कुरान क्या कहता है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तमन्ना ये थी कि मलका बिल्कीस मेरे पास आ रही हैं, मुल्क के सबा से आ रही हैं, कोई हो जो उनके आने से पहले मुझे उनका तख्त पहुंचा दे। वो तख्त इस स्टेज जितना नहीं था, कई गज लंबा, कई गज चौड़ा, और यहाँ से उठाकर उस कोने पर नहीं लाना था, एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंचाना था। अरे अब आज हमारे पास बड़ी फैसिलिटीज आ गई हैं, फैक्स का पेपर डालो, अमेरिका से डालो, कराची में निकलता है, ईमेल करो, पहुंच जाती है। मगर अभी तक साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की कि कोई सामान मशीन में डालो तो उधर निकलता है। मगर हज़रत सुलेमान ने एक कमाल की तमन्ना का इज़हार किया। आप फरमाते, क़ाल या अय्युहल मलअ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। सुलेमान ने फरमाया, ए दरबारियों, तुम में कौन है जो उनके मेरे पास फर्मा बरदार होकर आने से पहले उसका तख्त मेरे पास ले आए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि मलका बिल्कीस बस 3 मील दूर रह गई हैं, तो आपने कहा, दरबारियों, कोई है जो मलका बिल्कीस मुझ तक पहुंचे, इससे पहले इसका तख्त जो इसके मुल्क में पड़ा है वो मेरे पास ले आए। अल्लाह अकबर। अब जनाब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक जिन भी बैठा था। आपकी जिन्नात पर भी हुकूमत थी, हवाओं पर भी हुकूमत थी, जानवरों पर भी हुकूमत थी। तो कुरान कहता है एक बड़ा खबीस जिन बोला कि मैं वो तख्त आपकी खिदमत में आपकी इस मकाम से खड़े होने से पहले हाजिर कर दूंगा, और बेशक इस पर कुव्वत रखने वाला अमानतदार हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो जो साथ बैठा हुआ क्या कहता है, अभी आप इधर ही बैठे हैं, आपकी मजलिस ख़त्म नहीं होगी, मैं वो तख्त जो है वो लेकर आ जाऊँगा। मगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नहीं, मुझे इससे भी जल्दी चाहिए। तो अब एक और आपका साथी कहता है, उसने अर्ज़ की जिसके पास किताब का इल्म था,
تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا پل مارنے سے پہلے. فرمایا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. ابھی یہ بات ہو رہی ہے، پلک جھپکنے سے پہلے کی بات کی تھی نا، اب وہ تخت آپ کے سامنے آ گیا. حضرت سلیمان کیا کہتے ہیں؟ یہ میرے رب کا فضل ہے. آئے ہائے، یہ بات بھی بتاتا ہوں کہ یہ کیوں کہا لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری. ومن شکر فانما یشکر لنفسی. فرمایا اور جو شکر کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی شکر کرتا ہے. ومن کفر فان ربی غنی کریم. اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ ہے، کرم فرمانے والا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب مجھے بتاؤ، حضرت سلیمان اللہ کے نبی ہیں. وہ بندہ جو حضرت سلیمان کے پاس بیٹھا تھا، قرآن کہتا ہے اس کے پاس اللہ کے نام کا علم تھا، کتاب کا علم تھا. مفسرین کہتے ہیں اس کو اسم اعظم کا علم آتا تھا، رب کے نام کا علم آتا تھا. آصف بن برخیہ اس کا نام تھا رحمت اللہ تعالی علیہ. وہ حضرت سلیمان کے امتی تھے، گویا ان کی امت کے ولی تھے. انہوں نے کہا حضرت آپ حکم کریں، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے سامنے ہوگا. اور ایسا ہی ہوا، تخت آپ کے سامنے آ گیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان کا امتی پلک جھپکنے سے پہلے ایک ملک سے تخت اٹھا کر ادھر لا سکتا ہے. ارے یہ کرامت قرآن میں بیان ہو رہی ہے، تو میں تو حضرت سلیمان کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی کی بات کر رہا ہوں. ارے آصف بن برخیہ کرامت دکھائیں تو قرآن میں موجود ہے، میرے نبی کے امتی غوث پاک کرامت دکھائیں تو اعتراض کیوں بنتا ہے؟ میرے آقا سب سے بڑے آقا ہے نا، سارے نبیوں کے سردار. اور قرآن کہتا ہے کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو، ساری امتوں سے بہتر امت اس امت کو قرار دیا. تو اگر پچھلی امتوں کے اولیاء کرامت دکھائیں کسی کو کوئی ٹینشن نہیں. اگر آج ہم کسی ولی کی کرامت سناتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کدھر سے لے کر آ گئے، لگتا ہے قرآن پڑھا نہیں ہے. ارے باقی نبیوں کے امتی کرامت دکھا سکتے ہیں تو میرے آقا کے امتی، میرے آقا کے اولیاء بدرجہ اولا کرامت دکھا سکتے ہیں. اور ہم کو الحمدللہ اولیاء کرام پر اعتماد ہے. اب یہاں ایک کنفیوژن ضرور ختم ہونی چاہیے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملا دیتے ہیں. یہ خامہ خائی کی ایک جناب کنفیوژن پھیلائی ہوئی ہے. شرک کی تعریف لوگوں کو پتہ نہیں، ہر بات پہ شرک کی بات کرتے ہیں. میں آپ کو بالکل کلیئر اہل سنت والجماعت کا، عاشقان رسول، عاشقان صحابہ اور اولیاء کرام کا عقیدہ بیان کر دیتا ہوں. یہ بات ادھر بٹھا لیجئے، کبھی زندگی میں کنفیوز نہیں ہوں گے. خدا کی قسم جتنے عاشقان رسول ہیں، اہل علم ہیں، ان سب کا عقیدہ یہ ہے. ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ دولہ شاہ سبزواری یا سیدی غوث اعظم یا عبداللہ شاہ اصحابی یا جناب بابا فرید یا داتا گنج بخش جو بھی ہماری مدد کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے کرتے ہیں، اللہ کے بغیر کرتے ہیں. ایسا کسی کا عقیدہ نہیں ہے. ہم سب کا ماننا یہ ہے کہ سارے ولی، سارے صحابہ، سارے انبیاء، خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ رب کی بارگاہ میں محتاج ہیں. یہ اللہ سے لیتے ہیں، اللہ کی عطا سے ہمیں دیتے ہیں. تو پھر کنفیوژن کیا رہی بھائی؟ رب سے ملانا تو جب ہوتا کہ ہم یہ کہتے کہ یہ اپنی طرف سے دیتے ہیں، رب سے نہیں لیتے. یہ سب انہیں رب عطا فرماتا ہے اور یہ رب کی عطا سے ہمیں عطا فرماتے ہیں. دنیا میں بھی ہوتا ہے، کسی شخص کے پاس کوئی پراپرٹی ہوتی ہے، کسی شخص کے پاس کوئی جناب مال ہوتا ہے، وہ بیزی ہوتا ہے، وہ کئی لوگوں کو پاور آف اٹارنی دے دیتا ہے کہ میری طرف سے تم یہ کام کر دینا بلا تمثیل. خدا نہ خواستہ میں یہ مثال رب کے لیے نہیں دے رہا، سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. آج اگر کوئی اٹارنی آ کے سائن کرتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں مالک تو کوئی اور ہے، یہ پاور آف اٹارنی رکھتا ہے اس لیے سائن کر رہا ہے. ارے اللہ کی مرضی، اپنے دوستوں کو جو عطا فرمائے، جتنا عطا فرمائے اپنی رضا سے عطا فرمائے اور وہ اپنے کرم سے ہمیں عطا فرمائے تو کسی کو پرابلم کیوں ہوتی ہے؟ بہرحال جس کو پرابلم ہوتی رہے. ہمیں اولیاء کرام سے پیار ہے اور انشاءاللہ اپنا بیڑا. تو ہم قرآن و حدیث کے ذریعے آج ہم نے کرامت کا ثبوت بھی سمجھ لیا. اب میرے پیارے اسلام بھائیو بڑی خوبصورت بات، اب میں بیان کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ واقعہ دیکھا کہ پلک جھپکتے میں تخت آ گیا، جملہ کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. کیا بات سکھا گئے؟ میرا کمال ہے، میرے ساتھی کا کمال ہے، کمال کر دیا تم نے. ہم لوگ بعض اوقات کوئی اچھا کام ہو جائے نا سارا اپنی طرف کر لیتے، دیکھو میں نے کر کے دکھایا، یہ میرا کمال ہے، میری ایکسپرٹیز ہے. نہیں، اللہ کے نبی نے سکھا دیا کہ اگر کوئی اچھا کام ہو جائے، اگر کوئی مہربانی ہو جائے، اگر کوئی فضل ہو جائے تو اس رب کی طرف منسوب کرنا ہے کہ جو کچھ ہے یہ میرے رب کی عطا ہے. اور آگے کتنی پیاری بات سمجھائی کہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. ایسے موقع پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اگر ہم سے کوئی اچھا کام ہو جائے نا، مثال دیتا ہوں، میں بیان کر رہا ہوں،
بیان کبھی کبھی اچھا ہو جاتا ہے انسان سے. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں یار آپ نے بڑا اچھا بیان کیا, یہ نعت خواں بھائی بیٹھے ہیں, کوئی نعت پڑھ لے, اچھا میں نے بیان کیا, اچھا میں نے نعت پڑھی. نہیں, یہی تو حملہ ہے کہ جو کچھ اچھا ہوا ہے یہ میرے رب کی طرف سے ہوا ہے, یہ میرے رب کی عطا ہے, میری تو اوقات ہی کوئی نہیں. ھذا من فضل ربی, اللہ کرے یہ احساس دل میں آ جائے, مال ہے میرے پاس یہ رب کا دیا ہوا ہے, شہرت ہے یہ میرے رب نے دی ہے, عزت ہے یہ میرے رب نے دی ہے, اگر کوئی کمال ہے تو میرے رب نے دیا ہے. اگر تم ایسے رہے نا تو رب تمہارے کمال میں اضافہ کر دے گا, تمہاری دولت میں اضافہ کر دے گا, تمہاری شہرت میں اضافہ کر دے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن کہتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. امام اعظم ابو حنیفہ ہیں, کروڑوں حنفیوں کے پیشوا. آپ سے کسی نے پوچھا حضور آپ اتنے بڑے مفتی کیسے بن گئے, اتنا علم کیسے سیکھ لیا؟ امام اعظم نے پتہ کیا کہا کہ میں نے تو قرآن کی آیت پر عمل کیا. اللہ نے قرآن میں فرمایا تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. میں تھوڑا علم پڑھتا, شکر ادا کرتا, اللہ مجھے اور علم عطا فرما دیتا. میں اور تھوڑا سا علم پڑھتا, شکر ادا کرتا, اللہ مجھے اور عطا فرما دیتا. تو شکر ادا کرو گے نا تو تمہارا علم بھی بڑھے گا, تمہاری دولت بھی بڑھے گی, تمہاری شہرت بھی بڑھے گی. آپ شکر گزار رہنا, کبھی میں نے کیا نہیں. حضرت سلیمان کے اس واقعے نے جہاں کرامت سکھائی نا, کہ کرامت کا قرآنی ثبوت کیا ہے, وہ عمل بھی بتا دیا کہ جب کوئی کمال ہو ھذا من فضل ربی, میرے رب کی مہربانی, رب کا احسان. جھکے رہنا, ہماری میمنی میں کہتے ہیں نا جو نمی ہو وہ اللہ کے گمی ہو, تو جھکے رہو گے نا تو بیڑا پار ہو جائے گا.